وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا آدمیت آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا راز سر بستت جو ایثار و رضا صبر و شکر حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا خون سے کس کی ہوئی تاریخ عالم تابناک سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا سرزمین نینوا
نوا کو کربلا کس نے کیا؟ کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر بے خطا تو گئے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا؟ بے خطا تو گئے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا؟ حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید؟ آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا؟ آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا؟ زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا؟ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت و مقدس گھڑیوں میں خالق کائنات ہم سب کو دین اسلام کی برکات اور ہماری نسلوں کو اسلام کا نور قیامت تک نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، اللہ کے ہاں جتنی کوئی بڑی عزت عظمت والی شخصیات ہوتی ہیں ان شخصیات کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ان آزمائش کے ان مراحل سے پروردگار ان کو گزارتا ہے، پھر ان میں کامیابی کامرانی سے ہم کنار فرما کے ان کو رفعتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کے مقبول بندے اس کی بارگاہ میں آزمائشوں میں صبر استقامت کے اس انداز سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ قادر مطلق اپنی جناب سے پھر ان کو تمغے عنایت فرما دیتا ہے۔ ان مقدس شخصیات میں، ان حسین لوگوں میں خطہ ارضی پر جو لوگ جلوہ گر ہوئے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ کوئی لوگ اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے وطن چھوڑتے ہیں، کبھی ہجرت کرتے نظر آتے ہیں، کبھی مال دولت بچے خاندان یہ چیزیں بارگاہ قدس میں نذرانہ پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے کامیابی اور کامرانی کے تمغے
اپنے نام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ان کی حسین فہرست ہے، ان کی طویل داستان ہے، اور بہت سے ایسے مقدس نفوس ہیں انبیاء کرام کی صورت میں، جن کی ہجرت کو، جن کے تذکار کو، جن کی زندگی کو قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور حضور کے جانثار اصحاب، وہ ایسے حسین اور اعلیٰ لوگ ہیں کہ محبوب خدا کی تصدق سے، توسل سے، خدمت سے، غلامی سے اللہ نے ان کو بھی بہت سے عظیم مرتبوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم جس مقدس شخصیت کو آج کے اس حسین اور بابرکت موقع پر خراج تحسین اور عقیدت و محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ ذات ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ ظاہر گئے، آپ کی شان و شوکت کا، عظمت و رفعت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہی نہیں، اور اللہ نے جو آپ کو اعزاز بخشا کہ محبوب خدا نے بچپن میں ان کی شہادت کا، شہادت کے مرتبے کا، اور ان کے راستے کا، اور ان کی زندگی کے حسین اس پاکیزہ عمل کا پہلے ہی اعلان فرما دیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ حضور نے جنتی جوانوں کا سردار کہا تو تمام اسلامی لٹریچر اس بات پر گواہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے جانثار مخلص حضور کے اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کر اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، تو آپ نے جنت کی سرداری دے دی۔ وہ جانتے تھے محبوب جب چاہیں، جس کو چاہیں، جو چاہیں اعلان فرما دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور نے ڈگری بھی بڑی دی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امام عالی مقام نے امتحان بھی بہت بڑا دیا۔ اور دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ ہم نے ابتداً تلاوت کا اعزاز حاصل کیا ہے، جب آپ اس کی آیہ کریمہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اس کا جو سکیچ اور جو پریکٹیکل اس آیہ کریمہ کے پڑھنے سے انسان کے وہم و گمان میں بیٹھتا ہے، صاحب قرآن کے فرامین کے نور سے اور قرآن کے نور سے، تو وہ یقیناً ان شخصیات میں حضرت امام عالی مقام کی ذات گرامی ہے ان تمام مراحل میں، اس لیے کیونکہ محبوب نے پالا ہی خاص مشن کے لیے ہے، اور پاک حسین نے بھی حق ادا کیا ہے نانا کی تربیت کا، والدہ کی قربت کا، اور اپنے والد گرامی مدینۃ العلم کی، باب العلم کی ان تمام تر شفقت و محبتوں کا کہ کربلا کی دھرتی پر قربانی کی ایک طویل اور حسین داستان کو رقم فرمایا۔ ہم قرآن مجید کے اس حسین بابرکت آیت کے تناظر میں اس پاک حسین کے اس مقدس سفر کو اور شہادت کو، اور پھر شہادت کے بعد کے ان امتحان کے ان مراحل کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم
مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا گئے، آزمائشوں کے مراحل سے گزارتا گئے، امتحان بڑا، ڈگری بڑی، شان بڑی، آزمائش بھی بڑی۔ اللہ کے بندے پھر آزمائشوں میں صبر کرتے گئے، امتحانات پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے گئے، پھر کامیابیاں ان کا مقدر بنتی گئے۔ اللہ جب اپنے بندوں کو آزماتا گئے تو مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، ملک کے ذریعے، وطن کے ذریعے، گھر سے بے گھر کر کے ہم امتحانوں کے، آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا گئے۔ کبھی مال کم ہوا دولت کے حوالے سے، اور خوف و خطر، ان سارے مراحل سے گزرنے والے اللہ کے ہاں قرب اور عزت پاتے گئے۔ اب ہم اس ذات گرامی کو آیت کریمہ کے نور کے ذریعے سے دیکھیں کہ جس نے مدینہ المنورہ کی دھرتی کو خیر باد کہا ہو، اور جس نے مدینہ کے ان غلام، ان اپنے دوست محبین کے ہجوم کو خیر باد کہا گو، مدینہ میں اپنا گھر، آستانہ، مسجد نبوی، ساری رونقوں کو خیر باد کہا گو، ان سارے معاملات کو چھوڑا گو، پھر زاد سفر کے لیے بھی کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہے، معصوم بچوں کو ساتھ لیا، گھر والوں کو ساتھ لیا، بہنوں کو ساتھ لیا، اور ان کو ساتھ لے کر جب چلے تو مد نظر تجارت نہیں ہے، نظروں کے سامنے سیاست نہیں ہے، نظروں کے سامنے حکومت و اقتدار نہیں گئے، بلکہ خواہش و تمنا یہ گئے کہ میرے نانے کے دین کا علم بلند ہو، محمد عربی کی شریعت کا بول بالا ہو، قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کی جناب عملداری ہو۔ ان تمام تصورات کو ذہن میں رکھ کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی دھرتی میں اپنے مقدس کارواں کو لے کر پہنچتے گئے، اور دنیا جانتی گئے کہ جہاں سے چلے تھے وہاں اماں کا روزہ، وہاں نانا کا روزہ، اور جس جانب بڑھتے ہوئے مکہ کی دھرتی میں پہنچے یہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہاں اللہ کا پاک اور مقدس گھر گئے، جہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا گئے، جہاں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایات موسلا دھار بارش کی طرح برستی گئے، جہاں اللہ کے بندے مخلوق خدا اپنے دامن کو بارگاہ قدس سے آنے والی رحمتوں سے معطر و منور کرتے گئے۔ اس مقدس دھرتی پر امام عالی مقام حضرت امام حسین کی جلوہ گری ہوتی گئے، پھر وہاں بھی امام عالی مقام سمجھ گئے، کیونکہ یزید بے حیا بدکار نے جس طرح مدینے کے تقدس کو پامال کرنا گئے، اسی طرح وہ مکہ المکرمہ خانہ خدا کی حرمت کو پامال کرنے میں بھی وہ پس و پیش سے کام نہیں لے گا۔ امام عالی مقام اس بات کو بخوبی جانتے تھے، اور جانتے بھی کیوں نہ ہو، جن کو گھٹی مصطفیٰ نے خود دی گئے، جن کو لوریاں سیدہ زہرا نے دی گئے، جن کا جھولا مقدس ملائکہ نے جھلایا گئے، جن کے لیے سجدوں کو مصطفیٰ پاک نے خود طویل فرمایا گئے،
جن کو محمد عربی نے خود منبر چھوڑ کے اٹھایا گئے، وہ یہ جان رکھے تھے یزید کی خرافات کو، اس کی خباثت کو امام عالی مقام سمجھ گئے۔ اگر یزیدی بدبخت لوگوں نے ادھر کعبہ بیت اللہ کے قرب میں مجھے اگر نشانہ بنایا تو پھر ایسا نہ ہو میری وجہ سے کعبہ بیت اللہ کا تقدس اور اس کی حرمت پہ سوالیہ نشان آئیں۔ اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے یزید پلید سے، وہ ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اقتدار ایک ایسی لعنت ہے جس کے تحفظ کے لیے ہزاروں لاکھوں کا خون بہانا پڑے تو اس کے لیے کوئی پسو پیش سے کام نہیں لیتے۔ جو یزیدی فکر رکھنے والے حکمران ہوتے گئے، امام عالی مقام کو یہ بھی پتا تھا 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی ملتا گیا۔ حج بیت اللہ کے حوالے سے مقدس ایام حج کے قریب آ چکے گئے، یہ ساری نعمتیں پھر سہولتیں امام عالی مقام کے سامنے گئے، لیکن پاک حسین کے دل و دماغ میں وہ نقشہ بیٹھ چکا تھا جو نقشہ کھیلتے ہوئے جھولی میں مصطفیٰ نے دکھایا تھا، اور جس نقشے سے لجپال کریم آقا نے آگاہ فرمایا تھا۔ اصحاب رسول نے، ازواج رسول نے اس منظر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تھا جب اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور پوچھنے پر بتایا گیا ابھی مجھے آ کر فرشتے نے میرے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، مقتل گاہ کی قتل گاہ کی مٹی بھی دکھائی گئے، اور پھر وہ مٹی ام سلمہ کے پاس حضور نے رکھوا بھی دی گئے۔ کوئی بھی منظر اصحاب رسول سے پوشیدہ نہ تھا، سارے کے سارے اس واقعے سے بخوبی آگاہ تھے، جانتے تھے۔ امام عالی مقام کو پھر کوفہ والوں نے خطوط بھی لکھنے شروع کیے گئے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ کو عزت و تکریم پیش کریں گے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، اس کی آئے روز کی بدبختی و خباثت سے تنگ آ چکے ہیں، آپ تشریف لائیں، اگر آپ نہ آئے تو پھر ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ہم ایک ظالم سے بچنے کے لیے امام برحق کو دعوت خلوص سے پیش کرتے رہے، لیکن ہماری آواز پر وہ تشریف فرما نہیں ہوئے۔ امام عالی مقام اس سارے منظرنامے کو بھی سامنے رکھ رہے تھے۔ پھر ابن کثیر کے مطابق رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے پاک امام کو خواب میں آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت کونین کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور نے خواب میں کیا ارشاد فرمایا، کیا ڈائریکشن دی ہوگی کملی والے نے کہ امام عالی مقام کو اب ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور دیگر روکنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ امام فرماتے گئے میں رکوں گا نہیں، مجھے رخت سفر باندھنے دو، مجھے اپنی منزل پہ روانہ ہونے دو۔ وہ سارے بار بار یہ تقاضا کر رہے تھے کہ کوفیوں کی وعدہ خلافی اور کوفیوں کی بدعہدی زمانے میں مشہور ہے، آپ تشریف نہ لے کے جائیں۔ آخر کار میرے امام نے فرمایا آپ مجھے روکتے ہو، میں رکنے والا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے جو کچھ میرے نانا پاک نے حکم کیا گئے مجھے اس ہر ایک بات پر عمل پیرا ہونا گئے۔ پھر وہ پوچھ رہے تھے تو فرمایا خواب کی تعبیر بتا دو، تعبیر بھی نہیں بتائی۔ اب کیا کہا ہوگا نانا پاک نے، حالات کو سامنے رکھے تو یہی کہا ہو سکتا ہے، باقی نانا جانے یا نواسا جانے، نہ رکنا، نہ رک کر پھر جنگ میں خود بھی اور اپنی پورے کنبے کو لے کے جانا، اس بات پر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہو حسین جو ڈگری ہم نے دی گئے، حسین جو تمہیں تمغہ ہم نے دیا ہے،
اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا، تمہیں مکہ کی ان پاکیزہ مقدس اور پاکیزہ ماحول کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اسی لیے تو حسین ابن علی پاک کسی کے روکنے سے رک نہیں رہے، میرے نبی کے غلاموں خاندان کو لیا، اپنے بچوں کو لیا، اپنے بھائیوں کو لیا اور سارا پریوار لے کر میرے پاک امام نے رخت سفر باندھا۔ راستے میں اطلاع ملی آپ کے بھیجے ہوئے آپ کے بھائی حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر کوفہ کے لوگوں کی سفاکیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام مسلم کے ساتھ وعدہ خلافی بھی کی گئی، ہزاروں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور ہزاروں نے ان کے پیچھے جناب والا کھڑے بھی ہوئے اور ہزاروں نے ان کی بیعت بھی کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اقتدار کے سامنے، ڈنڈے کے سامنے، طاقت کے سامنے، قوت کے سامنے، دولت کے سامنے سارے کے سارے بکھرتے چلے گئے۔ پھر وہی کوفہ میں امام مسلم کے ہاتھ چومنے والے نظر نہیں آ رہے تھے، امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے۔ جب نماز شروع کی تو سینکڑوں تھے، جب سلام پھیرا تو انہی کوفے کے اس ماحول میں حضرت امام مسلم، حضرت امام حسین کے بھائی اکیلے نظر آئے۔ پھر وہی کوفی خون کے پیاسے نظر آئے، ہاتھ چومنے والے، پھر معمولی دولت کے بدلے امام مسلم کو ڈھونڈ بھی رہے تھے، اور پلکیں بچھانے والے اپنے دروازے امام مسلم پر بند بھی کر رہے تھے، نظریں بچھانے والے امام مسلم کو انہی نظروں کو پھاڑ پھاڑ کر ڈھونڈ بھی رہے تھے، حتیٰ کہ امام مسلم پاک کو اسی طرح اکیلے نہتے انداز میں شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں کا اس پر بھی جناب بس نہ ہوئی، امام مسلم کے شہزادوں کو بھی ڈھونڈا گیا، معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ ساری خبریں امام علی مقام کو راستہ میں مل چکی تھی۔ اب دیکھیے، اگر موت سے گھبرانا ہوتا، اگر حالات سے گھبرانا ہوتا، امام علی مقام یہ خبریں سن کر واپس لوٹ جاتے، مصلحت کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے۔ آج کچھ نام نہاد مورخ یہ بکنے کی کوشش کرتے گئے، ایسا نہیں ہے۔ حسین نے کہا مجھے سیف راستہ دے دو، مجھے سیف سائیڈ دے دو، مجھے جانے دو، مجھے یزید کی طرف جانے دو۔ ایسا ہوا ویسا ہوا، معاذ اللہ۔ میں ان بدبختوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سیف سائیڈ لینی ہوتی تو پہلے لیتے، اگر حسین نے راستہ بدلنا ہوتا تو پہلے بدلتے۔ حسین ابن علی استقامت سے اسی طرح آگے بڑھتے گئے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت حضور کی جھولی میں پلنے والوں کے لیے، علی المرتضی کی انگلی پکڑنے والوں کے لیے، سیدہ زہرا کی زیر تربیت پلنے والے امام حسین کی عظمت کی بیان کا جناب ایک خوبصورت اور حسین نشان ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ استقامت کا کوہ گراں رکا نہیں گئے، اللہ کے پاک نبی کا لخت جگر رکا نہیں گئے، محمد عربی کا نور نظر کا قافلہ تھما نہیں گئے۔ یہ قافلہ خبریں سنتا ہوا، خبریں لیتا ہوا، اسی طرح آگے بڑھتا ہوا میدان کرب و بلا میں پہنچ گیا۔ یہاں جب پہنچے تو پاک امام نے اس ماحول کو جب ملاحظہ کیا، فرمایا محسوس یہی ہوتا گئے، یہی وہ مٹی گئے جو رنج و بلا کے اپنے دامن
زبان میں کہانی اور تاریخ رکھتی گئے. یہ وہی جگہ گئے گزرتے ہوئے جب میرے بابا علی اس جگہ پر رکے تھے. خواب میں ان کی جب آنکھ لگی تو پھر دیکھا روتے ہوئے اٹھ بیٹھے, آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. میرے پیارے بابا سے میرے بھیا حسن نے پوچھا تھا, میرے بھائی نے پوچھا بابا روئے کیوں ہو؟ فرمایا ایک مسافر یہاں قتل ہوگا, اس کے ساتھ معصوم بچے ذبح ہوں گے, ان کے خون کو یہاں خاک میں جناب ڈالا جائے گا. یہ رنج و بلا کا ماحول مجھے بتا رہی گئے. فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا گئے, میں اس مقتل گاہ میں آ گیا ہوں, میں اس جگہ پہ آ گیا جس کی نشاندہی میرے بابا نے کی تھی. یہی وہ مٹی ہے جس میں میرا خون جذب ہوگا. اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول, تڑپی گلاش تجھ پہ جگر گوشائے بطول. امام علی مقام نے ڈیرے لگا دیے, خیمے نصب کر دیے گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں, پھر یہ خیموں کا انداز کیسا ہوگا؟ بہن کا بھی خیمہ لگ گیا, بھائیوں کے بھی خیمے لگ گئے. جیسے رات ڈھلتی ہے تو حضرت غازی عباس علم تھامے ان خیموں کے آس پاس پہرا دیتے ہوئے نظر آتے گئے, ان خیموں کی نگرانی کرتے نظر آتے گئے. ان خیموں میں بھی چہل پہل دیکھی گئی. اس خیمے میں قرآن کی آیتیں, دوسرے خیمے میں تلاوت آیات بینات, تیسرے خیمے میں قرآنی سورتوں کے اوراد و وظائف. کیسے مقدس بستی ہوگی جو آج بسائی گئی ہے. ڈونگا باغ میں آنے والوں, بستیاں بستی بھی گئے, بستیاں اجڑتی بھی ہیں, لیکن یہ کیسی بستی ہے جو کربلا کے نام سے گئے, جو چند دن پہلے بسائی گئی, پھر چند دنوں کے بعد پوری بستی اجاڑ دی گئی. پوری بستی کو تہہ تیگ کر دیا گیا. امام پاک نے خیمے نصب کر دیے. دن گزرتا رات گزرتی رہی. 7 کو سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہوا, ان خیمے والوں کے لیے پانی بند کر دیا جائے. آج دنیا روتی پیٹتی چیختی چلاتی ہے, انسانی حقوق کے علمبردار میدان میں اترتے گئے, لیکن کائنات میں یہ سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس لوگ, سب سے مقدس لوگ تھے جن پر پانی بند کر دیا گیا. یوں ہی نہیں, آج قیامت تک لوگ روتے رہیں گے, آنسوں سے خراج پیش کرتے رہیں گے. حسین کی عظمت تو دیکھیے, جس پر پانی بند کر دیا گیا, اس کے نام سننے سے لینے سے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا گئے. اس کا مطلب ہے حسین صرف دماغوں میں نہیں رہتے, حسین تو انسان کی فطرت میں ڈھل چکے گئے. حسین تو انسان کے دل و دماغ پر حکومت کر رہے گئے. کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا گئے. پاک حسین لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکے گئے. میرے نبی کے پیارے غلاموں, حسین نے کوئی مذاکرات نہیں کیے, کوئی مصلحت کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے سوال پیش نہیں کیا. 8 گزر گئی, 9ویں کی رات آ گئی. اس دن وہ تو خوش تھے, یزیدی کہہ رہے تھے حسین کی طبیعت میں آج تھکاوٹ آ چکی ہے, بچے پیاس اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہوں گے, اب اہل بیت کا قافلہ کمزور ہو چکا ہے. آؤ ذرا ان کو دعوت مبازرت دیتے گئے, ان کو جنگ کے لیے بلائیں, یہ کمزور پڑ چکے ہوں گے.
ہمیں ان کو میں تے کرنا، ان کی گردن زدنی کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی دیر نہیں لگے گی، آنن فانن یہ کام تمام ہوگا۔ یزید پلید کے دربار میں پہنچیں گے، کسی کو گورنری ملے گی، کسی کو حرم شریف کی امامت ملے گی، کسی کو سرداری ملے گی، کسی کو کوفے اور رے کی حکومت و اقتدار کا اس کو جناب والا نوٹیفیکیشن ملے گا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے گئے جو بن پانی کے ترے رہتے گئے، مرجھایا نہیں کرتے۔ یہ کلیاں کٹ تو سکتی ہیں، مسلی تو جا سکتی گئے، یہ پھول مسلے تو جا سکتے گئے، مگر ان کی خوشبو کو زمانہ قیامت تک محسوس کرتا رہے گا۔ ہر مسلک و مشرب و مکتب کا نمائندہ حسین سے اسی طرح پیار کرتا رہے گا۔ دیوبندی وہابی سنی شیعہ اس امام سے محبت و عقیدت کا اپنا تعلق قائم کرتے رہیں گے۔ آج کی رات میرے امام نے خود ڈیمانڈ کی ہے اور وہ لوگ حیران و ششدر ہوئے، ہم نے تو کہا یہ جلدی کریں گے، یہ مذاکرات کی بات کریں گے، لیکن آج پھر ڈیمانڈ کی ہے۔ وہ تو خوشی میں شادیانے بجا رہے تھے، ان کے خیموں میں رنڈیاں ناچنے لگیں، رقص و سرود کی بزم سجائی گئی، بے حیائی فحاشی اریانی کے ماحول گرم کیے گئے۔ حسین ابن علی کے خیموں میں آیات بینات کی تلاوت جاری تھی، اوراد و وظائف جاری تھے، پاک باز خواتین تلاوت میں مصروف ہیں، عفت ماں بیٹیاں بہنیں مائیں اللہ کے قرآن کی تلاوت میں لگی ہوئی گئے۔ وہ کیسا ماحول ہوگا جب بڑے بھی قرآن پڑھنے والے ہوں گے، پڑھے بھی کیوں نہ، یہ اس بابے کی اولاد ہے جو بابا ایک رکاب میں پاؤں رکھے دوسری سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہے، یہ اس نانے کی اولاد ہے جس کے سینہ اطہر پر 23 سال کتاب انقلاب نازل ہوتی رہتی ہے، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کے بارے میں 300 سے زائد آیتیں نازل ہوتی ہے، یہ اس ماں کی اولاد ہے جس کی جناب چادر تطہیر کے تذکرے قرآن کرتا گئے، جن کے گھر میں فرشتے بغیر اجازت کے جلوہ گر نہیں ہوتے، یہ اس ماں کی اولاد ہے جو اپنے والد کے گھر میں آئے تو ابا جان استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، اپنی جگہ پر امام الانبیاء خود بٹھائیں، جاتے ہوئے رخصت کرنے والے پھر لوگ دیکھیں کہ حضور رخصت بھی فرما رکھے گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، چھوٹا بڑا قرآن پڑھ رکھا گئے، ایک معصوم بچی بیٹھی ہے، وہ بھی آ گئی ہے، بابا مجھے بھی قرآن پڑھاؤ۔ گھروں میں قرآن شروع کرتے ہوئے تو خوشی کے لمحے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بیٹا بیٹی قرآن پڑھتا ہے، مٹھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، بچے نے قرآن شروع کیا، آج امام نے قرآن شروع کروایا، بزرگ نے آغاز کرایا، ایک بچی آئی ہے دوڑتی ہوئی، بابا مجھے بھی تلاوت شروع کروائیں، بابا نے تلاوت شروع کروائی، بیٹی پڑھ رہی تھی، بابا کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، بچے تو بچے ہوتے گئے، ان کو تو ماحول کا نہیں پتا ہوتا، معصوم بچی پوچھتی ہے بابا سارے تو پڑھنے والے گئے، جیسے میں نے شروع کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ فرمایا بیٹا ہر استاذ شروع کرانے والا اختتام پر نظر رکھتا ہے، کب بچہ بچی قرآن ختم کرے گا، لیکن بیٹا تجھے پڑھانے والا استاذ کل ایسی آنے والی گئے جس میں پڑھنے والی بچی تو ہوگی مگر پڑھانے والا استاذ نہیں ہوگا، کل تیرا باپ نہیں ہوگا، کل تیرا استاذ نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ رات کیسی گزری ہے، گزرنی بھی کیسی تھی، سارے قرآن پڑھ رہے تھے، مقدس اور مبارک ماحول تھا، جب رات تھم گئی صبح سحر طلوع
ہوئی گئے، امام علی مقام نے حکم جاری کیا، حضرت جناب علی اکبر شبیہ رسول، جی بابا بیٹا اذان پڑھو۔ اذان پڑھی گئی، امام علی مقام نے اذان کے بعد جماعت کا اہتمام فرمایا۔ اب سارے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آج یہ واحد نماز ہے جو آخری نماز ہے، پاک حسین کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز پڑھا کے بیٹھے، جناب علی اکبر سے فرمایا بیٹا جا کے ذرا ماحول کا معائنہ کر کے آ۔ خیموں سے گھومتے گھماتے دیکھنے گئے، دیکھا ایک پردہ پوش خاتون ہے، اپنے چادر کے پلو سے وہاں کنکر صاف کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے، آواز نہیں آئی، واپس آئے، آ کے کہا بابا کوئی خاتون مجھے محسوس ہوئی ہے، آواز دی ہے جواب نہیں ملا، خدا جانے وہ مسافرہ خاتون کون تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرے بابا حسین کی اماں گئے، یہ پاک نبی کی نور نظر گئے، یہ خاتون جنت گئے، وہ جلوہ گر ہوئی گئے، ان کنکروں کو پتھروں کو اسی لیے صاف کر رہی گئے۔ آج ان کے گلشن ادھر ہی کٹنا گئے، آج ادھر ہی زہرا کی کلیاں مسلی جائیں گی، گلشن بطول کو روندا جائے گا، آج مصطفیٰ کے پھولوں کو کاٹا جائے گا، محمد عربی کے گھر کے بچوں کو آج جگہ ذبح کیا جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، پھر کیا ہوتا گئے، ادھر سورج کی کرنیں بکھرنا شروع ہوتی گئے، ادھر پاک امام اپنا پورا پریوار گلدستے کی صورت میں لے کے میدان عمل میں بیٹھے نظر آتے گئے۔ آسمان نے یہ منظر پہلے کب دیکھا تھا، بعد میں کب دیکھ سکتا گئے کہ مقدس ترین لوگ کربلا کی دھرتی پر میرے پاک امام لے کے آ گئے۔ ادھر سامنے بڑے بڑے نام گرامی فوجی ہے، ان کے ہاتھوں میں جدید سے جدید اسلحے آ گئے، ان کے پاس تیز سے تیز رفتار سواریاں گئے، اور ادھر بھوکے بھی گئے، ادھر پیاسے بھی ہیں، ادھر نڈھال بھی گئے، ادھر محمد عربی کی آل کے شہزادے بچے بچیاں معصوم گئے۔ یہ سارا منظر شروع ہوتا گئے۔ پاک امام علی مقام نے پھر بھی مذاکرات کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، محمد کے شریعت کی سربلندی کے لیے، احکامات خداوندی کے اس مبارک و مقدس تصور کے لیے آئے گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اب جب میدان عمل سجانے کی نوبت آتی ہے تو سب سے پہلے حضرت جناب سیدہ زینب آتی ہیں، فرماتی ہیں بھیا میرے لیے کیا حکم ہے، جس بابا کی سرپرستی میں آپ پلے گئے اسی بابا کے زیر سایہ میں پلی، جس اماں کی جھولی میں آپ پلے گئے اسی کے چادر کے سائے تلے میں پلی ہوں۔ بھیا آپ اس میدان میں اترنے کی تیاری کر رہے گئے نہ کریں، بہنوں کو یہ منظر دیکھ کر گوارا نہیں ہوتا، میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ باپ میرے پیارے بھیا، میرے پاس اور تو کچھ نہیں گئے، یہ میرے معصوم بچے گئے، یہ میرے معصوم بیٹے گئے، اونو محمد کی جوڑی ہے، میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تیرے قدموں میں میری نظروں کے سامنے نانا کے دین کی نصرت کے لیے، بابا کے علم کی بلندی کے لیے ان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میری ماں نے ہمیشہ کہا تھا زینب کبھی حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا، زینب کبھی حسین کو پریشان نہ ہونے دینا۔ بھیا میں پریشان بھی ہونا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میرے بچوں کے لیے آپ مہربانی فرمائیں۔ اب بہن جانے یا بھائی جانے اجازت کیسے ملی ہوگی، مورخ نے یہ تو نہیں بتایا، یہ ضرور بتایا گئے کہ یہ کھلتے ہوئے پھول میدان کربلا میں مسلے نظر آئے، یہ کلیاں مسلی نظر آئیں،
بہن نے کیسے بھیجا ہوگا، بھیا نے کیسے اجازت دی ہوگی، یہ ضرور کہتا گئے۔ پھر ایک آواز آئی گئے، ننی ننی تلواریں لے کر جانے والوں نے جب میدان کارزار میں صدا لگائی ہوگی، تھوڑی دیر بعد ادھر سے آواز آئی، حسین اپنے بچوں کو لے جاؤ۔ میرے پاک امام دونوں کو اٹھا کے جب لائے ہوں گے، اس ماں کے عزم و حوصلہ و ہمت کو سلام ہو، جس ماں کے معصوم بچے سامنے کچلے گئے، معصوم بچے ذبح کر دیے گئے، وہ ماں کتنی حوصلے والی ہوگی، وہ ماں کتنی صبر والی ہوگی۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے جناب مولا کائنات حیدر کرار کا پورا گلشن، جن میں جناب ابو بکر بن علی بھی آئے، عمر بن علی بھی آئے، عثمان بن علی بھی آئے، جعفر بن علی بھی آئے، عبید اللہ ابن علی بھی آئے، اور ان میں جناب عباس علمبردار بھی آئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بہن بھی نے منظر دیکھا، بھائیوں نے بھی منظر دیکھا۔ پھر اسی میدان عمل میں امام حسن مجتبی کے 4 بیٹوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امام علی مقام اکیلے تنہا کبھی جوان بھائی کے لاشے کو تھام کے لائے ہوں گے، کبھی بھائی عباس کے قلم شدہ بازو چن چن کے لائے ہوں گے، کبھی اپنی نظروں کے سامنے ابو بکر و عمر و عثمان اور جناب جعفر و حضرت قاسم نامی ان بھائیوں بھتیجوں کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھ کر بھی ان شہیدوں کو بھی اٹھا کے لائے ہوں گے۔ اس کا صبر کیسا ہے، استقامت کیسی ہے، یہ تو حسین جانتے گئے۔ پھر ایک ایک کر کے سارے باری باری اپنے جسے کے جام نوش فرما گئے۔ اکبر کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر پاک نے کے ہاتھوں پہ آخری ہچکی لے کر نانا پاک کے گلشن کو سدھارا، یہ سارے چلے گئے۔ پھر پاک امام کی باری آئی، ادھر یزیدی لشکر کا کمانڈر کہتا گئے، کائنات میں مجاہد تو بڑے دیکھے، غازی تو بڑے دیکھے، بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ دیکھے گئے، لیکن 72-82 لاشوں کو اٹھانے کے بعد بھی اس حوصلے اور ہمت و قوت کے ساتھ خیموں سے نکل کر آنا، اس جرت کے ساتھ، یہ یقیناً سیدہ زہرا کے خون کا اثر ہے، حیدر کرار کی تربیت کا اثر ہے، محمد عربی کے مقدس لعاب دہن کی برکات ہیں۔ میرے پاک امام کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور فرما رہے تھے، میں اس لیے آنکھوں کے آنسو روک نہ سکا، میں نے اکبر و اصغر و اون و محمد کو، قاسم و جناب جعفر کو، ابو بکر و عمر و عثمان کو، عبداللہ عباس کو روانہ کیا، لیکن جب میری باری آئی ہے کوئی روانہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی چلانے واجے بھیجنے والا نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جدو میرا اجنبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جدو علی والخیبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدو وار حسین دے آیا، نکل کے خیمے وچوں بی بی منہ تے برقع پایا، پکڑ کے واگ گھوڑے دی آکھے، لے چڑھ امڑی دے آ جایا۔ میرے امام علی مقام کو بہن نے روانہ کیا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ مورخ اس کو ضابطہ تحریر میں لائے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی باریک بین محدث اس پہ بحث و جرا فرمائے۔ بہن بھائی کے رشتے سے جڑے ہوئے کو بہن بھائی کے رشتے کا احساس کتنا ہوتا ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے۔ آپ نے جناب لیلا کو، جناب رباب کو، سب کو سامنے بیٹھا کے سمجھایا، اور جناب سید
سیدہ زینب بہن سے فرمایا میرا امتحان آپ دیکھ چکی ہے، امتحان ختم ہونے کے قریب ہے، اس سے آگے تمہارے امتحان شروع ہوں گے، بازاروں میں بھی گزرو گے، گلیوں میں بھی جانا پڑے گا، چوکوں چوراہوں سے بھی گزرو گے، کشتیوں دریاؤں سے بھی گزرو گے، لیکن صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یقیناً بہن نے فرمایا ہوگا بھیا اسی ماں کی دودھ آپ نے پیا گئے، اسی ماں کا شیر میں نے پیا گئے، اسی بابا کے زیر سایہ آپ پلے، اسی بابا کی زیر تربیت میں پلی ہوں۔ بھیا زمانے کا مورخ بتائے گا کہ اگرچہ زینب علی کی بیٹی تھی مگر قدم قدم پر صبر و استقامت کے جوہر دکھا کے اس نے ثابت کیا ہے کہ محمد عربی کے خاندان کی بلندی، رسول کائنات کے اس خاندان کی اس بلندی کا کتنا جناب مرتبہ و مقام گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت امام علی مقام چلے، ایک معصوم بچی وجود اطہر سے لپٹ گئی، کہتی ہے بابا مدینے سے چلے میں راستے میں آپ کے سینہ پہ لیٹتی آئی ہوں، آپ نے تند و تیز طوفانوں سے بچایا، مجھے آپ نے گرم ہواؤں سے بچایا، آپ نے مجھے راستے میں اپنے سینے پہ لٹایا، اب آپ چوراہے میں، صحرا میں، پردیس میں مجھے یتیم چھوڑ کے جانے والے گئے، میں بابا کس کو کہوں گی، روتے ہوئے خاموش کون کرائے گا؟ امام پاک نے ڈھارس بندھوائی، فرمایا پیاری بیٹی صبر سے کام لینا گئے، محمد عربی کے دین کو بچانا گئے، مجھے تیرا رونا تو بحیثیت باپ قبول ہے لیکن بحیثیت محمد عربی کا نواسا میں اپنے نانے کے دین کو در بدر رلنے نہیں دوں گا، میں اپنے نانے کے دین کی حفاظت کروں گا، اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کروں گا۔ امام علی مقام نے اپنی سواری کو پھر اسی لشکر کی جانب دوڑایا، پھر لشکر کو امام علی مقام بیچ سے اسی طرح گزرتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے محمد عربی کے نواسا اپنی سواری لے کر گزر گیا۔ کوفی شامی خوف سے گھبرا رہے تھے، امام علی مقام کی سواری فرات پہ پہنچی، لگام کو ڈھیلا کیا، پانی کے قریب منہ کیا، لیکن امام کی سواری نے پانی پیے بغیر منہ اٹھا لیا۔ آج چند دن ہم پالتو جانور اپنے گھر میں رکھتے گئے، اس کے اندر احساس کتنا ڈیولپ ہوتا گئے، لیکن آپ سوچئے کہ آج سمجھائے ہوئے جانور کا یہ احساس ہے تو امام کی سواری نے بھی حضرت جناب اصغر کو تڑپتے دیکھا گئے، جناب اون و محمد کی پیاس کو ملاحظہ کیا گئے، سیدہ صغرا کی پیاس کی شدت کو دیکھا گئے، پانی پیے بغیر سواری نے منہ اٹھا لیا۔ امام فرماتے گئے تو پی لے، پانی تو محمد کی خاندان پہ بند ہے، جانوروں پہ بند نہیں ہے، یہاں کافروں پہ بند نہیں ہے، یہاں تو رسول کائنات کے گھر والوں پہ پانی بند ہے، لیکن پانی پیے بغیر سواری کا منہ اٹھانا، امام پاک کا واپس آنا، پھر لشکر سے مخاطب ہو کے فرماتے گئے کوفہ والو، شام والو، بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو میں اسی نبی کا نواسا نہیں ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، ابھی تھوڑی دیر بعد جس کے نام کی اذانیں بلند ہوں گی کس منہ سے سجدے کرو گے اور کس منہ سے اتحیات میں مجھ پر، ہماری نسل پر درود پڑھو گے؟ میں اسی نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہارے بزرگوں نے، تمہارے بڑوں نے نہیں بتایا کہ وہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے نانے سجدے لمبے کر رہے تھے، وہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے خطبے چھوڑ رہے تھے، چادر تطہیر کی ملکہ میری ماں ہے، 300 سے زائد آیتیں جس کی شان بیان کرتی ہیں وہ میرے بابا ہیں، حسن مجتبی کا بھائی میں ہوں، جو نہیں جانتے وہ جان لو میں محمد کا نواسا ہوں، 3 دن کا پیاسا ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے، میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، نانے کے دین کے لیے آیا ہوں۔ پر کوفہ والو
خط لکھ کے بلوایا تو تم نے تھا، فلاں سردار تیرے خط بھی میرے پاس ہیں، فلاں سردار تیری تحریر بھی میرے پاس ہے۔ یار گھر میں بلا کے تو ایسے نہیں کرتے، یہ دولت ختم ہونے والی ہے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ امام علی مقام کے خطبے نے سحر طاری کیا، کوفی کوفہ کی جانب دوڑنے لگے، شامی شام کی طرف منہ کر کے جانے لگے۔ جب یزیدی کمانڈر نے دیکھا گیم تو ہاتھ سے جا رہی گئے، ماحول تو خراب ہو رہا گئے، اتنی ہمت و دلیری اور شجاعت کے ساتھ 72-82 لاشیں اپنوں کی اٹھا کے بھی تن تنہا مطمئن کھڑا گئے۔ پھر اس نے آواز دی، آواز دے کے کہنے لگا، او کوفیو بدبختو، تمہارے بچے اب زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے گھر اب میں اجاڑوں گا، ورنہ جلدی کرو تقریر سننے کی بجائے حسین پر چڑھ دوڑو۔ جب لالچ دیا گیا، ڈر اور خوف کے حوالے سے جب ان کو پریشرائز کیا گیا، پھر میرے نبی کے غلاموں عجیب منظر تھا، کسی ظالم نے پتھر اٹھا کے مارا، کسی ملعون نے امام علی مقام کو برچھا مارا، کسی بدکار نے امام پر تیروں سے نشانہ کیا، کسی ظالم نے دوڑ کر تلوار سے امام علی مقام کو زخم لگایا۔ علامہ ابن جوزی کہتے گئے پھر امام علی مقام اپنی سواری پر تھے لیکن زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ نبی کے غلاموں کیسے تاب لگ سکتی ہے؟ ڈونگا باغ میں آنے والوں، ابن جوزی کہتے ہیں 121 تیر لگے تھے میرے امام علی مقام کو، 121 تیر جس کو لگے ہوں، 33 زخم جس کو نیزے مارے گئے ہوں، اور 40 زخم جس کو تلوار کے ذریعے دیے گئے ہوں، وزن کو برقرار نہ رکھ سکے، زمین کربلا میں جلوہ گر ہوئے، بے دل گو انج گھوڑیوں ڈگا، جی میں ڈگ پیا ور ککرانو، بے دردی دی اوڑک ہو گئی، ایک کوک اٹھی اسمانو، اج جنازہ مہر و وفادہ، اٹھ چلیا ایس جہانو، آزم صبر حسین دا ڈٹھا، نہیں کیتی ہائے زبانو۔ امام علی مقام زمین کربلا پہ جیسے ہی آئے، میں نہیں کہتا گرے، زمین پہ آئے، یوں آئے جیسے ریل سے قرآن نیچے آتا گئے۔ امام علی مقام نے زور لگایا، مجھے اتنا بتا دو نبی کے غلاموں، مشکات میں موجود ہے، احیاء العلوم میں موجود ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، رسول کائنات کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، حضور کربلا میں خون ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں، حضور کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے۔ میرے نبی نے یہ منظر دیکھا ہوگا، حضور کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اس لمحے کو یاد کرو جب حضور کے چچا عباس قیدی بن کے آئے تھے، میرے نبی صحابہ میں تھے، قرانے کی آواز آئی، حضور نے فرمایا صحابہ بار بار اٹھ کے آ رہے تھے، صحابہ نے حضور کو بے چین دیکھا، عرض کرنے لگے آقا بے چین ہے، حضور اتنے پریشان آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا میرا چاچا گئے عباس، اس کے بازو بندھے ہوئے گئے، جکڑا ہوا گئے۔ جب یہ کہا صحابہ نے جا کے ڈھیلے کر دیے، فرمایا چاچے کی بے چینی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ آپ ذرا سوچو، دیوبندی وابی سنی شیعہ بن کے سوچو، مجھے بتاؤ چاچے کی بے چینی نبی کو بے چین کرے، جس کے سامنے پورا گلشن کٹ گیا ہوگا، میرے نبی کی بے چینی کیسی ہوگی، میرے نبی کی طبیعت پہ کیا گزری ہوگی۔ حضور کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے،
رسول کائنات خود چن رکھے گئے، جمع کر رکھے گئے. امام علی مقام زمین کربلا پی آئے. ایک ادھر سے دوڑا ہوا فوجی آیا، دوڑا ہوا، فرمایا قریب آیا، کیا نام ہے تیرا؟ قدموں کی آگٹ سنی، کہتے ہیں میرا نام عبداللہ گئے. فرمایا نام تو بڑا پیارا گئے، کیسے آئے گو آخری وقت میں؟ کہنے لگا آخری وقت میں آیا ہوں، آپ کا سر کاٹوں گا، یزید کے پاس لے جاؤں گا، انعام ملے گا. فرمایا ظالم تو میرا قاتل نہیں ہے، تیرا تو نام اتنا اعلیٰ ہے. میرے نانا کے ابے کا نام عبداللہ، میرے بھائی کا نام عبداللہ، میرے بچوں کا نام عبداللہ. تو میرے خون میں ہاتھ رنگین کر کے کیوں جہنم جانا چاہتا گئے؟ جب اس نے یہ سنا تلوار لے کر اپنے لشکر پر حملہ آور ہوا. او بدبختو لینو صفاقو درندو، آج پہلی مرتبہ میں نے انسانیت کو معراج پہ دیکھا گئے. اتنا عظیم انسان ہے حسین، بچے کٹوا چکا، گلشن لٹوا چکا، گردن کٹنے کے قریب، سانسوں کی ڈوریاں کٹ رہی ہیں، آخری لمحے بھی اتنا لجپال ہے، نانے کی امت کو جہنم سے بچانے کی باتیں کر رہا گئے. انہوں نے اس پہ حملہ کر کے عبداللہ کو بھی مارا. یہ آخری بندہ تھا جس نے جاتے جاتے امام کی خدمت کی بات کر کے اپنے لیے جنت بنا لی. میرے نبی کے غلاموں پھر ایک اور آگے بڑھا، اس کے قدموں کی آگٹ سنی. فرمایا کون ہو؟ کا شماروں. فرمایا جلدی آ، مجھے تیری انتظار ہے. شمر لین قریب آیا، میرے امام علی مقام نے کہا ذرا گریبان کھول دے. اس نے گریبان کھولا، اس پہ کھڑبے داغ نظر آئے. امام علی مقام نے اللہ اکبر لقد صدق جدی کا نعرہ لگایا. فرمایا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں. جلدی تجھے بھی ہے، جلدی مجھے بھی ہے. تجھے انعام ملے گا یزید پلید سے، مجھے ملے گا رب مجید سے. جان بدن مبارک یارو تیران نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا. چمن والی تھا نبی دی اتے خنجر چلایا، پھاڑ دیتا قرآن دا ورقہ عرش عظیم ہلایا. نکل کے خیمے وچوں بی بی منہ تے برقع پایا، تے باغریان کھلوئی. اجے نہ ماری میرے ویر نو شمرا، اجے پوری نماز نہ ہوئی. امام علی مقام نے سجدے کی کیفیات میں اپنے آپ کو وارد کیا اور پھر خدا کے حضور تسبیحات کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے.